بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نیکورڈ کے معزز خواتین و حضرات، پیارے دوستوں، عاشورہ کا دن تھا۔ گرم تپتے ہوئے میدان کربلا میں ایک طرف امام مظلوم حسین ابن علی اپنے ساتھیوں کے ساتھ کھڑے تھے اور دوسری طرف یزیدی لشکر تھا۔ ان کا سردار 1000 سپاہیوں کی کمان سنبھالے امام حسین علیہ السلام کے سامنے کھڑے تھے۔ اچانک اس یزیدی لشکر کا ایک بہادر سپاہی آہستہ آہستہ امام حسین علیہ السلام کی طرف آتا ہے اور اپنی رفتار آہستہ کر لیتا ہے۔ یزیدی فوج کے موجود سپاہی اس کو دیکھ رہے تھے اور سوچ رہے تھے کہ ہمارا بہادر نوجوان دشمن کے خیمے کی طرف کیوں جا رہا ہے۔ وہ نوجوان سپاہی امام حسین علیہ السلام کے پاس جاتا ہے، گھوڑے سے اترتا ہے تو امام حسین علیہ السلام کے پاس جا کر اپنے ہتھیار پھینک دیتا ہے اور اپنے گھٹنے ٹیک کر زمین پر اپنے آپ کو گرا دیتا ہے۔ وہ یزیدی فوج کا سپاہی امام حسین علیہ السلام سے معافی مانگتا ہے۔ یزیدی فوج سے نکل کر امام حسین علیہ السلام کا ساتھ دینے والا یہ جرأت مند سپاہی کون تھا؟ میدان کربلا میں یہ نوجوان امام حسین علیہ السلام کا ساتھی کیسے بنا؟ پیارے دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم اس واقعے کو مکمل تفصیل سے جاننے کی کوشش کریں گے، لہٰذا آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے دوستوں، جنگ کے اینڈ موقع پر توبہ کر کے حضرت امام حسین علیہ السلام کا ساتھ دینے والا اس سپاہی کا نام حر ابن یزید رہائی تھا۔ واقعہ کربلا میں حر کا کردار شاید سب سے الگ اور منفرد ہے، کیونکہ حر ابن یزید رہائی حق کی تلاش کرنے والوں، گناہگاروں اور خطاگاروں کا امام ہے، جس نے آخری وقت پر توبہ کی اور جامع شہادت کو قبول کیا۔ حر عرب کے معروف قبیلہ بنو تمیم سے تعلق رکھتا تھا۔ وہ کوفہ کے سپاہیوں میں سے ایک بہادر سپاہی تھا۔ بنو امیہ کی فوج میں جناب حر اعلیٰ عہدے پر فائز تھے۔ جب یزید نے عبید اللہ ابن زیاد کو گورنر بنایا تو اسے خبر ملی کہ امام حسین علیہ السلام اپنے ساتھیوں سمیت کوفہ کی طرف آ رہے ہیں تاکہ بنو امیہ کا تخت الٹا کیا جا سکے۔ پیارے دوستوں، جناب حر کو 1000 سپاہیوں کے ساتھ امام حسین علیہ السلام کو روکنے کے لیے روانہ کیا۔ حسینی قافلے نے 2 محرم الحرام کو میدان کربلا جانے سے پہلے مقام ذی حسن پر بڑھاؤ ڈالا، کیونکہ یہاں پینے کے لیے پانی موجود تھا۔ پیارے دوستوں، امام حسین علیہ السلام کے حکم سے حسینی لشکر نے وہاں خیمے لگائے۔ جب جناب حر اپنے لشکر کے ساتھ یہاں پہنچے تو ان کے پہنچنے سے قبل پہلے ہی امام حسین علیہ السلام وہاں قبضہ کر چکے تھے۔ اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس خیمے کے سامنے کھڑا ہو گیا اور اپنے سپاہیوں نے نیزوں کے ساتھ ایک صف بنا دی، کیونکہ جناب حر اور ان کا لشکر لمبے سفر کے ساتھ یہاں پہنچے تھے، لہٰذا وہ پیاس کی شدت سے پریشان ہو رہے تھے۔ ان کے پاس جو پانی موجود تھا وہ بھی ختم ہو چکا تھا۔ حر اور ان کے لشکر کے اس دشمن رویے کے باوجود بھی حضرت امام حسین علیہ السلام نے انہیں وہاں سے پانی پینے کی اجازت دے دی۔ یزیدی لشکر نے اپنی پیاس بجھائی اور اپنے گھوڑوں کو بھی پانی پلایا۔ جناب حر حضرت امام حسین علیہ السلام کے اس اعلیٰ اخلاق سے بہت زیادہ متاثر اور خوش ہوئے۔ پیارے دوستو، جب ظہر کا وقت ہوا تو جناب حر نے حضرت حسین علیہ السلام سے درخواست کی کہ وہ آپ کے پیچھے نماز ادا کرنا چاہتے ہیں، تو حضرت امام حسین علیہ السلام نے آپ کو اجازت دی۔ جناب حر نماز سے فارغ ہو کر حضرت امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے یہاں آنے کا مقصد پوچھا، تو امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ میں کوفہ والوں کے خط بھیجنے سے یہاں آیا ہوں، وہ حکومت کو لے کر بیزار اور پریشان ہے۔ جناب حر نے کہا کہ میں آپ سے جنگ کرنے کی نیت سے نہیں آیا، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں آپ کو کوفہ لے کر جاؤں، چنانچہ آپ ایسا راستہ استعمال کریں جس میں خون ریزی اور جنگ نہ ہو۔ حر نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو مشورہ دیا کہ آپ یزید کو خط لکھ کر صلح کر لیں، آپ اپنے آپ کو اور اہل بیت کو شہید ہونے سے بچا لیں، یہی آپ کے حق میں بہتر ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے حر کو جواب دیا کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں کوئی ڈر اور خوف نہیں ہے۔ حر اور ان کا لشکر امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ساتھ چلتے رہے اور جب موقع ملتا تو جناب حر حضرت امام حسین علیہ السلام کے پاس آ کر یہ مشورہ دیتے کہ خدا کے لیے آپ مدینہ واپس چلے جائیں، ورنہ آپ کا شہید ہونا یقینی ہے، کیونکہ آپ کو یزید شہید کر دے گا۔ اسی دوران حر کو عبید اللہ ابن زیاد کا خط ملتا ہے کہ حسین اور ان کے ساتھیوں کو روک کر کھلے میدان
میدان میں لا کر ٹھہراؤ جہاں پر نہ پانی ہو نہ محفوظ مقام ہو۔ عبیداللہ ابن زیاد عمر بن سعد شمر کی سربراہی میں مزید 20,000 سپاہیوں کا لشکر اور بھیجا۔ انہیں کہہ دیا کہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ سختی کرو اور امام حسین علیہ السلام کو یزید کی بیعت لینے پر مجبور کرو، اگر وہ راضی نہ ہو تو ان سے جنگ کرو اور حضرت حسین علیہ السلام اور ان کے قافلے پر پانی بند کر دو۔ حسینی قافلے پر 7 محرم الحرام کو پانی بند کر دیا گیا۔ 3 دن گزرنے کے بعد عاشورہ کی رات جب آئی، اس رات جناب حر پریشان اور بے چین تھے۔ آپ بار بار اپنے دل میں یہ خیال کر رہے تھے کہ میں نے یہ کیا کر دیا، میں نے فاطمہ کے بیٹے کو کس مقام پر پہنچا دیا۔ جناب حر کا ضمیر بار بار اپنے آپ کو کوس رہا تھا۔ جناب حر نے سوچا میری وجہ سے آج حسینی قافلہ اس حالت میں ہے، اہل بیت رسول کے بچے بھوکے اور پیاسے ہوں گے۔ جناب حر اس کشمکش میں تھے کہ کیا مجھے اس حسینی قافلے کا ساتھ دینا چاہیے جس میں حضرت امام حسین علیہ السلام جنت کے سردار ہیں، یا اس عظیم لشکر کا ساتھ دینا چاہیے جس کا بادشاہ عیاش اور بے دین یزید ہے۔ یہ رات جناب حر کے لیے فیصلے کی رات تھی۔ وقت کم تھا، آخرکار اندھیرا اور تاریخی ختم ہوئی۔ صبح ہونے سے پہلے ہی جناب حر فیصلہ کر چکے تھے۔ جناب حر اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے اور مخالف لشکر کی طرف جانے لگے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ ابن ارس نے حر سے کہا کہ حر کیا پریشانی ہے، خدا کی قسم میں تمہیں اس فوج کا سب سے بہادر ترین انسان سمجھتا ہوں، لیکن تم مجھے پریشان اور بے چین نظر آ رہے ہو۔ حر نے جواب دیا کہ میں اپنے آپ کو جہنم اور جنت کے بیچ میں دیکھ رہا ہوں، مجھے ان دونوں راستوں میں سے کسی ایک راستے کا انتخاب کرنا ہے۔ حر اپنا لشکر لے کر حسینی خیموں کی طرف بڑھے۔ آپ کے ساتھ آپ کا بیٹا اور غلام بھی تھا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے حسینی خیموں کی طرف جا کر پہنچے۔ قریب پہنچ کر اپنے ہتھیار پھینک دیے، اپنے گھٹنوں کو ٹیک کر خود کو زمین پر گرا دیا اور زور زور سے رونے لگے اور امام حسین سے معافی مانگنے لگے۔ جناب حر نے کہا ہے امام حسین میں ہی ہوں جس نے آپ کا راستہ روکا تھا، کیا میرے لیے کوئی سزا ہے؟ امام حسین علیہ السلام نے حر کو اپنے بازو کے ساتھ سینے سے لگایا اور امام حسین علیہ السلام فرمانے لگے کہ حر میں نے آپ کو معاف کیا اور یقین دلاتا ہوں میرے نانا جان بھی آپ کو معاف کر دیں گے۔ یزیدی فوج میں ہنگامہ ہو گیا کہ جناب حر حسینی لشکر کے ساتھ جا ملے۔ پیارے دوستو، جناب حر لشکر یزیدی کو چھوڑ کر اہل بیت کے ساتھ مل گئے۔ توبہ کرنے کے بعد جناب حر نے حضرت امام حسین علیہ السلام سے اجازت مانگی کہ وہ میدان میں یزیدیوں کے خلاف اترنا چاہتے ہیں۔ پیارے دوستو، حضرت امام حسین علیہ السلام نے جناب حر کو جنگ لڑنے کی اجازت دے دی۔ حر نے بڑی بہادری سے جنگ کی، ان کا گھوڑا زخمی ہو گیا، ان کے کانوں اور پیشانی سے خون جاری ہو رہا تھا، لیکن وہ مسلسل جنگ لڑتے ہوئے یزیدیوں پر حملہ کر رہے تھے، یہاں تک کہ جناب حر نے 40 افراد تک قتل کر دیے اور آخرکار یزیدی لشکر نے جناب حر پر حملہ کیا اور انہیں شہید کر دیا۔ جب امام حسین علیہ السلام کے ساتھیوں نے جناب حر کے جنازے کو آپ کے سامنے پیش کیا تو آپ میت کے سرہانے بیٹھ کر ان کے چہرے سے خون کو صاف کرتے ہوئے فرمانے لگے، حر تم اس طرح آزاد ہو جیسی تمہاری اماں جان نے تمہارا نام حر رکھا تھا، بلکہ تم دنیا اور آخرت میں بھی آزاد ہو۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اہل بیت کی محبت نصیب فرمائے اور حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بتائے گئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے دوستو، آج کی ہماری ویڈیو یہیں پر ختم ہوتی ہے۔ امید کرتے ہیں آپ لوگوں کو کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا۔ اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک، چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دینا۔ ہم ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔